لیکن قرآن کے نزول پر حضور نے جو کیفیت محسوس کی تو اس سے آپ کو سردی کا احساس ہوتا ہے۔ تو واپس جب گھر پلٹتے ہیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، یا خدیجہ زملونی، مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ تو وہ حضور کے کندھوں پر شال ڈال دیتی ہیں اور پھر حضور کو تسلی آمیز کلمات کہتے ہیں۔ ان کلمات سے آپ حضور علیہ السلام کی سیرت کا عنوان دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب انہوں نے کہا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے تو آپ چادر اڑا دیتی ہیں اور ساتھ حضور کو تسلی دیتے ہوئے عرض گزار ہوتی ہیں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ کہا کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا سلوک بہت اچھا ہے، اور جس کا رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا ہو میرا رب اس کو کبھی بے آبرو نہیں ہونے دیتا، اس کی پگڑی کے کلش کو کبھی جھکنے نہیں دیتا۔ تو کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا، میں اس بات پر قسم کرتی ہوں۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، جو آپ سے تعلق توڑے بھی تو آپ اس سے تعلق جوڑتے ہیں، اور یہ کمال ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کوئی ایک قدم پیچھے ہٹے گا تو ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے، تو یہ کیا کمال ہوا؟ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا تو آپ 10 قدم پیچھے ہٹ گئے، تو آپ اس سے بھی 10 گنا آگے بڑھ گئے۔ کہا نہیں، تم ایک قدم پیچھے ہٹو گے تو ہم 10 قدم آگے بڑھیں گے اور تمہیں پیچھے نہیں ہٹنے دیں گے، ایک دن تجھے بھی جیت لیں گے محبت کے زور پہ، تمہیں نہیں ہم بھاگنے دیں گے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سل من قطعک واعط من حرمک واعف عمن ظلمک، 3 باتیں حضور نے ارشاد فرمائی۔ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جھولیاں بند دو، اور جو تمہارے سے زیادتی کرے تم اسے معاف کر دو۔ خوبصورت معاشرے کی تشکیل کے یہ بنیادی عناصر ہیں۔ اگر ہر شخص یہ طے کر لے کہ جو میرے ساتھ لوگوں کی طرف سے رویہ ہوگا میرا بھی رویہ اس کے مطابق ہوگا، تو معاشرہ تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ کسی نے تو برداشت کرنا ہوتا ہے، تبھی تو معاشرہ جڑے گا۔ اس لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ایک روشن اصول دیا کہ صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرو، ان کے سخت نامناسب کڑوے کسیلے رویے کے باوجود، ان کے تلخ رویوں کے باوجود تمہارا رویہ ان کے ساتھ خوبصورت ہو۔ دیکھیے، اگر رشتہ دار اچھا سلوک کرتے ہیں اور اس کے جواب میں آپ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ان کے برے سلوک کے بعد بھی آپ ان کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اچھا سلوک کرتے ہو، تو یہ ہے آپ کا امتحان جس میں آپ کامیاب ٹھہرے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرنے کا نتیجہ رزق میں برکت اور عمر میں برکت ہے۔ تو ہمیں ہمارے دین نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی ہے، صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، قریش مکہ نے کیا کیا ظلم اور زیادتیاں نہیں کی تھی حضور علیہ السلام کے ساتھ اور آقا کریم علیہ السلام کے ماننے والوں کے ساتھ۔ عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا مکے میں، گڑھے کھودے، کانٹے بچھائے، اجڑیاں ڈالی اور گلے کے اندر کپڑے ڈال کر کے تاؤ دیے، حضور کے غلاموں کو شہید کیا گیا، اذیتیں دی گئی، آوازیں کسے گئے، کیا کچھ نہیں ہوا تھا۔
لیکن آج اللہ کے محبوب مکے کی جانب فاتح بن کے مدینہ المنورہ سے تشریف لا رہے ہیں سن 8 ہجری کو. 10,000 کا لشکر حضور کے ہمراہ ہے. کتنی بڑی طاقت تھی. لیکن حضور علیہ السلام کی آرزو یہ تھی کہ لڑائی کی نوبت نہ آئے تاکہ قتل و غارت تک معاملہ نہ پہنچے. اور صحابہ سے فرمایا کہ تم تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ خیمے لگاؤ اور ہر شخص اپنے خیمے کے آگے آگ جلائے. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے قریش کے سردار ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے ان کو ایک ایسی جگہ پہ کھڑا کرتے ہیں جہاں سے دور تک جلتی ہوئی آگ اور لگے ہوئے خیمے دکھائی دیتے. رات کا منظر تھا. تو برجستہ ابو سفیان کہتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت عباس نے حضور علیہ السلام کا ذکر کیا کہ یہ ان کے ماننے والے اور چاہنے والے ہیں. تو کہا کہ تیرے بھتیجے کی بادشاہت قائم ہو گئی. تو حضرت عباس نے کہا یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت کی شان ہے. اور ایسا نفسیاتی دباؤ پڑا کہ وہ پھر مقابلے میں نہیں آئے. آپ مکہ کی فتح کی تاریخ پڑھیے، ایک جگہ پہ تھوڑی تھوڑی مزاحمت ہوئی ہے، بغیر کسی مزاحمت کے مکہ فتح ہو گیا. اور حضور علیہ السلام چاہ بھی یہی رہے تھے. ورنہ اگر قریش فیصلہ کر لیتے مقابلے میں آنے کا تو پیس کے رکھ دیے جاتے. مسلمانوں کی اتنی تعداد اور جوش و جذبہ تھا. تو حضور علیہ السلام طاقت ہونے کے باوجود یہ آرزو کر رہے تھے کہ لڑائی کی نوبت نہ آئے. خیر جب مکہ فتح ہو گیا حضور تشریف لائے. اب یہ تھر تھر کانپ رہے تھے. انہیں جو کیا ہوا تھا وہ یاد آ رہا تھا اور انہیں لگتا تھا کہ آج ہماری گردنیں اتریں گی اور اگر ہمیں بہت بھی رعایت دی گئی تو اتنا تو ضرور ہوگا کہ شہر بدل کر دیا جائے گا. اب آقا کریم تشریف لائے اور یہ سارے لوگ حضور کے سامنے تھے. فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو انہوں نے کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آج میں تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم. اور پھر فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ چلے جاؤ، آج تم آزاد ہو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. تو انہیں تو یہ تھا کہ گردنیں اتریں گی، نہیں تو شہر بدل تو ضرور کیا جائے گا. لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا تو حیرت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ اتنا کرم بھی ہو سکتا ہے. تو یہ رویہ تھا میرے اور آپ کے آقا و مولا کا. آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن مکی زندگی میں عثمان بن طلحہ جو کعبۃ اللہ کا کلید بردار تھا اسے کہا کہ مجھے کعبہ کا دروازہ کھول کے دو، میں اندر داخل ہونا چاہتا ہوں. تو اس نے انکار کر. آج جب فاتح بن کے آئے تو فرمایا این عثمان بن طلحہ، حاضر خدمت ہوا. فرمایا کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولو. تو اس نے تالا کھولا، حضور تشریف لے گئے. جب باہر آئے تو صحابہ کو تھا کہ دیکھیے اب کس کے بھاگ اور قسمت بیدار ہوتی ہے اور کس کے مقدر جاگتے ہیں اور کعبہ کی کلید برداری کا اعزاز کس کو ملتا ہے، یہ چابی کس کو دی جاتی ہے. اور ہر ایک کے دل میں آرزو تھی کاش کہ یہ اعزاز مجھے ملے. لیکن حضور جب باہر تشریف لائے تو پھر فرمایا عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ تو وہ حاضر خدمت ہوا اور تھر تھر کانپ رہا تھا. تو آقا کریم نے وہ چابی اسی کے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ چابی قیامت تک تیری نسلوں سے بھی کوئی نہیں چھین سکے گا سوائے ظالم کے. آج بھی یہ جو شیبی خاندان ہے کعبۃ اللہ کا کلید بردار، یہ حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد سے. اللہ اکبر. اس واقعہ کو 1450 سال بیت رہے ہیں اور آج بھی چابی اسے خاندان کے پاس ہے. تو جب اس نے حضور علیہ السلام کا یہ رویہ دیکھا کہ میں نے تو ان کے لیے کعبۃ اللہ کا دروازہ نہیں کھولا تھا اور آج فاتح بن کے آئے اور چابی پھر مجھے عطا کر رہے ہیں، تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور ہاتھ آگے بڑھا کے عرض گزار ہوتا ہے حضور مجھے اپنا غلام بنا لیجیے، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی. تو یہ حسن تھا، یہ صلہ رحمی کی خوبصورت مثال تھی. صرف تعلیم ہی نہیں دی بلکہ حضور کے رویے سے، حضور کے عمل سے بھی پتہ چلا کہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیسا کرنا چاہیے، خاندان کے لوگوں کے ساتھ سلوک کیسا کرنا چاہیے.
ان کے تلخ رویوں کے باوجود تمہارا معاملہ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، تو آج میں اور آپ اس آقا کو مانتے ہیں، تو ہمیں حضور کی سیرت کے اس پہلو پہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ تلخ نامناسب کھردرے رویوں کے باوجود رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا سلوک بہر صورت اچھا ہونا چاہیے۔ دوسرا وصف حضور کا جو حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ سچائی میرے پیغمبر کے ساتھ جڑی ہوئی، اور میں اور آپ اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس نبی پر یقین و ایقان رکھتے ہیں، اعلان نبوت سے قبل بھی جن کو صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ ہم کس طرح جھوٹ بول سکتے ہیں جب ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں؟ ہمارے آقا و مولا نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تو حضور کو صادق کہا جاتا ہے، حضور علیہ السلام کو امین کہا جاتا ہے۔ بلکہ جب کوہ صفا پہ اللہ کا حکم آنے پر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو قریبی لوگ ہیں ان کو بلا کر کے آپ تبلیغ کیجئے، تو قریش کے لوگوں کو بلایا اور انہیں کہا، لوگوں اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں طاقت و تاراج کر کے رکھ دے گا، تو بتاؤ میری بات کو مان لو گے؟ تو سب نے برجستہ کہا، نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو، ہمیں آپ کی صداقت پہ اتنا یقین ہے۔ تو فرمایا اگر میری صداقت پہ اتنا یقین ہے تو پھر مان لو اللہ ایک ہے۔ تو انہوں نے انکار تو کیا، لیکن اندر سوچ رہے تھے جس نے کل جھوٹ نہیں بولا وہ آج کی بولے گا، جس نے اپنی ذاتی معاملات میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو اس معاملے میں جھوٹ کیسے بولے گا؟ اور پھر ایک ایک کر کے یہ لوگ حصار دین میں آتے چلے گئے۔ تو یہ تھا میرے اور آپ کے آقا و مولا کا کردار، میرے اور آپ کے آقا و مولا کی زندگی کا جمال کہ حضور صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، اور آج ہم حضور علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم جھوٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پھر کیا ہمارے نبی سے ہمارا تعلق محض زبان کی حد تک ہے، یا ہماری روحوں کا تعلق ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے؟ اگر تعلق اتنا گہرا ہے تو پھر کس طرح ہم جھوٹ بول سکتے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے، آخر بشری تو ہے۔ دوسرا سوال ہوا، مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آیا کہ جو اولاد ہوتی ہے مبخلتن و مجبنتن، اولاد بندے کو تھوڑا تھوڑا بزدل بنا دیتی ہے اور تھوڑا تھوڑا بخیل بنا دیتی ہے۔ جب اولاد نہیں ہوتی تو بندہ مشکل میں چھلانگ لگانے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، لیکن اولاد ہوتی ہے تو سوچتا ہے کہ میرا کوئی انتظار کر رہا ہے، سیونگ نہیں کرتا، سب خرچ کر دیتا ہے، بڑا شاہ خرچ ہوتا ہے۔ لیکن جب اولاد ہو جاتی ہے تو وہ ضرور سوچتا ہے کہ میرے کوئی وارث بھی ہیں اور کوئی جو ہے وہ میرے پہ امید بھی لگائے بیٹھے۔ تو فرمایا اولاد تھوڑا تھوڑا بزدل بنا دیتی ہے، تھوڑا تھوڑا بخیل بنا دیتی ہے، لیکن فرمایا کہ مومن عمومی طور پہ سخی ہوتا ہے لیکن کبھی بخل بھی کر سکتا ہے، عمومی طور پہ مومن بہادر ہوتا ہے لیکن کبھی بخل بھی، کبھی بزدلی بھی کر سکتا ہے۔ تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے بات ہے، یہ طے شدہ حقیقت ہے، یہ امر واقعیہ ہے۔ مومن بزدل ہو سکے گا، مومن جو ہے وہ کنجوس ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک دن فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا کیوں نہیں حضور، ارشاد فرمائیے۔ تو آقا کریم نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ جو کبیرہ گناہوں میں بھی اکبر الکبائر ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرانا، شرک کرنا ہے۔ پھر فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ پھر آقا کریم بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگائے، وجلس وکان متکئا، حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے تو ٹیک چھوڑ دی۔ ٹیک چھوڑنے کا مطلب جو مضمون بیان ہونے لگا ہے اس مضمون کی اہمیت کو اجاگر کرنا۔ وجلس وکان متکئا، حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ٹیک چھوڑ کے آگے ہو گئے۔
اور فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، سن لو تیسرا بڑا گناہ جو اکبر الکبائر ہے وہ جھوٹ بولنا ہے۔ سن لو وہ جھوٹ بولنا ہے، سن لو وہ جھوٹ بولنا ہے۔ راوی کہتے ہیں حضور بار بار یہ لفظ بول رہے، یکررھا، بار بار اس لفظ کا تکرار کیے جا رہے، تو ٹیک چھوڑ دی تھی حضور نے، اور اس قدر حضور بار بار اس کو بیان کر رہے تھے کہ ہم آرزو کر رہے تھے کاش حضور اب سکوت اختیار کر لیں۔ امت پر شفقت کی وجہ سے حضور مشقت میں آ گئے اور بار بار یہ کہتے ہیں، اور جھوٹ بولنا اور جھوٹ بولنا اور جھوٹ بولنا اور جھوٹ بولنا۔ اب میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کتنا برا جانا جھوٹ کو، اور ہم کیا کہتے ہیں، اگر جھوٹ نہ بولے تو سودا ہی نہیں بکتا۔ میں کہتا ہوں یہ جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں، آپ کا ہی نہیں بکتا۔ ہمارا دین تو ہمیں سچ بولنے کی تلقین کرتا ہے، ہم تو صادق اور امین پیغمبر کے ماننے والے ہیں، تو ہماری زندگی کے اندر جھوٹ ہو کیسے سکتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے۔ عام آدمی تو نہیں سونگھ پاتے، لیکن اللہ کے نورانی فرشتے اتنے حساس ہوتے ہیں کہ وہ اس بدبو کو محسوس کرتے ہیں اور ایک میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور اگر وہ پھر دوبارہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو رحمت کے فرشتے جھوٹ بولنے سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ اب ایک گھر کے اندر باپ بیٹے سے، بیٹا ماں سے، ماں بیٹی سے، بیٹی بھائی سے، بھائی بیوی سے، وہ شوہر سے، سب جھوٹ بول رہے ہیں، تو بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے ہوں، تو بتاؤ اس گھر سے رحمت کے فرشتے کتنے دور بھاگ گئے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ گھر میں بے برکتی، نحوست، لڑائی، الجھاؤ، بے چینی، اضطراب۔ تو ہم نے کیا سوچا؟ کسی نے تعویذ ڈال دی ہے، ہم نے کیا سوچا؟ کسی نے بندش کر دی، ہم نے کیا سوچا؟ کسی نے جادو کر دیا، کالا جادو کر دیا۔ ہم اس بات پہ اب گئے عاملوں کے پاس، تو عامل تو بیٹھے ہی اسی لیے ہیں، وہ اگر بتا دیں کہ میاں مسئلہ کیا ہے تو پھر ان کی دکانداری تو وہیں سمٹ گئی۔ انہوں نے کہا تم تو وقت پہ آگے ہو، ورنہ یہ تعویذ چل جانے تھے، یہ جادو چل جانا تھا اور تمہارا کچھ نہیں رہنا تھا، اب تمہیں اتنے جو ہے وہ اعتبار آنا پڑے گا۔ اور پھر ان کے پاس بھاری رقوم لے کر، کبھی کالا بکرا لے کر، کبھی کچھ لے کر کے ہر اتوار کو جانا پڑتا ہے، اور جو ہے وہ نحوست پھر بھی ختم نہیں ہوتی، اس لیے کہ نحوست کیا تھی، کالا جادو کیا تھا، ٹونا کیا تھا؟ ہمارے گھر سے رحمت کے فرشتے دور بھاگ گئے۔ ہم نے جھوٹ کو ترک نہیں کرنا، ہمیں ہر مرض کے لیے تعویذ چاہیے، جو بھی معاملہ ہے تعویذ سے ہم حل کریں گے، ہم جھوٹ چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ تو سویر سے لے کر شام تک جھوٹ ہی جھوٹ ہمارے گھر میں، تو رحمت کے فرشتے روٹ گئے اور وہ دور ہٹ گئے اور ہمارے گھروں میں نحوستیں اتر آئیں۔ تو صاحبو، ہمارے آقا و مولا سچ کے خوگر تھے اور انہیں ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی ہے، اور مومن سچا ہوتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کہ صدق جو ہے یعنی سچائی جو ہے یہ طمانیت قلب کا ذریعہ ہے، اور جھوٹ ریبہ، جھوٹ تشکیک کا، اضطراب کا، بے چینی کا سبب ہے۔ اگر آپ جھوٹ بول کے کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، پھر بھی آپ کو کبھی قرار نہیں آئے گا، چین نہیں آئے گا، اور سچ بول کے آپ نقصان بھی اٹھا لیتے ہیں، پھر بھی آپ کا دل مطمئن ہوگا، دل کو قرار و تسکین پہنچے گا۔ تو سچ بول کے آپ نقصان اٹھا لیں، جھوٹ بول کے فائدہ نہ لیں۔ اللہ اکبر! ہمارے دین نے ہمیں سچائی کے ساتھ جڑنے کی تلقین کی، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا سچائیوں کے پیغمبر تھے اور اپنی زندگی سچائیوں کے ساتھ جوڑ کے رکھی۔ تو فرمایا وَتَصْدُقُ الْحَدِيث۔ تیسری بات جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، ام المومنین نے حضور کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے، وہ یہ تھی کہ وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے۔ اللہ اکبر! اوروں کے کام آنا یہی زندگی ہوتی ہے، اپنے لیے تو سارے جیتے ہیں، کمال یہ ہے اوروں کے لیے جیا جائے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ سخت گرمی اور دھوپ کے اندر یہ درخت جلستے ہیں، لیکن اپنے سائے میں خود تو نہیں بیٹھتے، خود تو دھوپ میں ہوتے ہیں، اپنی چھاؤں میں بیٹھنے والوں کو راحت پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ درختوں کا پھل
کبھی درختوں نے خود نہیں کھایا، اوروں کو دان کرتے ہیں۔ دودھ دینے والے جانور اپنا دودھ خود نہیں پیتے، اوروں کو دان کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ نظام رکھا ہوا ہے، اوروں کے لیے جینا یہ کمال ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت کا جو مزاج بیان فرمایا ام المومنین نے، حضور کی سیرت جو بیان فرمائی، وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، اس کا آپ بوجھ اٹھانے والے ہیں، اس کی ضرورتوں کو آپ پورا کرنے والے ہیں۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں ہے، کثیر العیال ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، لاچار ہے، ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں، تو فرمایا کہ آپ اس کے لیے کمائی کرتے ہیں، اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ تو اوروں کے لیے کمائی کرنا اور ان کی ضرورت کو پورا کرنا یہ جواں مردی ہوتی ہے، یہ ایک اچھے پاکیزہ انسان کا کردار ہوتا ہے، نہ کہ قریش مکہ کی طرح۔ انہوں نے کہا جن کو اللہ نے غریب رکھا ہے ان کو ہم امیر کیسے کر سکتے ہیں، حالانکہ ان کو غریب رکھ کے ان کی آزمائش کی گئی اور تمہیں دولت دے کے تمہاری آزمائش کی گئی۔ آج عملی رویہ ہمارا بھی یہ ہوتا ہے، جو پیچھے رہ گئے ہم ان کا کیا کر سکتے ہیں؟ جب ہم یہ طے کر لیں کہ اپنے اطراف میں، رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، دوستوں میں جو کمزور ہیں ان کو ہم نے اٹھانا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے اور ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، تو معاشرہ تشکیل پاتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور معاشرہ ایک دوسرے کا مددگار، ممد اور معاون بن جاتا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہماری یہ ذمہ داری ہی نہیں ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ خود پیسے جمع کریں اور لاکھ پتی سے کروڑ پتی، کروڑ پتی سے ارب پتی، ارب پتی سے کھرب پتی بن جائے، یہی ہمارا وظیفہ ہے۔ گلی میں، محلے میں، رشتہ داروں میں جو کمزور لوگ ہیں ان کو اٹھانا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کو سٹینڈ کرنا، ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کرنا، ہم کہتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن جس طرح ہمارے اوپر دیگر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ہمارے اوپر یہ بھی ذمہ داری عائد ہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام کی یہ سیرت ہے، وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس کا کوئی کمانے والا نہیں، اس کے لیے حضور کمایا کرتے تھے اور اس کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک گلی کے اندر 10 یا 12 گھر رہتے ہیں، عمومی طور پہ ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی گلیوں کے اندر 10 سے 12 گھر ایک گلی کے اندر بستے ہیں، اس میں سے 2 یا 3 لوگ غریب ہوتے ہیں، باقی 8-10 لوگ جو ہیں وہ اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ وہ 8-10 لوگ مل کے گلی کے ان 2-3 غریب لوگوں کو جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں، کیا ان کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ نہیں لے سکتے؟ ان کی بیٹیوں کی تعلیم سے لے کر ان کی شادی تک اور ان کی دیگر ضروریات کی تکمیل تک اپنے ذمہ نہیں لے سکتے؟ لیکن ہم کہتے ہیں ہمیں کیا لگے۔ تو جب ہم یہ رویہ اختیار کر لیں گے کہ ہمیں کیا لگے، تو پھر نتیجہ یہ ہوگا معاشرہ وحشیوں کا معاشرہ ہوگا، صالح اور پاکیزہ لوگوں کا یہ معاشرہ نہیں بن پائے گا۔ تو اگر ہر شخص اپنی گلی کو سنبھال لے، 15 لوگ مل کے یہ طے کر لیں کہ ہماری گلی کے اندر کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جس میں چولہا نہیں جلے گا، ہماری گلی کا بچہ جو ہے وہ انتہائی چھوٹا بچہ ہونے کے باوجود بھی جا کے مزدوری نہیں کرے گا، بلکہ اس کو سکول ہم نے بھیجنا ہے، یہ بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہیں اور ان بیٹیوں کا نکاح اور اس کی ضروریات ہم نے پوری کرنی ہے۔ کوئی بیمار ہے اور اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو اس بیمار کی ضروریات کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ یہ 15 لوگ جو گلی میں رہتے ہیں یہ آپس میں بانٹ لیں تو ایک دوسرے کے دکھ بانٹے جا سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے گھر سے نکلیں اور بغیر یہ سوچے سمجھے کہ ہماری گلی میں کیا لوگوں کے حالات چل رہے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں مست ہوں، تو پھر وہ معاشرہ نہیں ہوتا، وہ معاشرہ نہیں ہوتا اور نہ اسے معاشرہ کہا جا سکتا ہے۔ ہمارے دین نے تو ہمیں یہ کہا کہ اگر ہمسایہ بھوکا سو گیا 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں دوسرے لوگوں کا خیال رکھنے کی تلقین دی گئی ہے، ان نمازیوں کی مذمت کی گئی ہے جو نمازی اپنے ہمسایوں کا اور آس پاس کے لوگوں کا خیال نہیں رکھتے۔ فرمایا کہ سو خرابی ان نمازیوں کے لیے جو لوگوں کو برتنے کی چیزیں نہیں دیتے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وہ دکھاوے کے ٹکرے مارتے ہیں۔ کہا کہ وہ برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتے، ہمسایوں کی خبر گیری بھی نہیں رکھتے، لیکن سجدے پہ سجدہ کر رہے ہیں، تہجد قضا نہیں ہوتی۔
تو کہا کہ یہ دکھاوے کی ٹکر ہیں، یہ نمازیں نہیں ہیں۔ تو یہ احساس کا نام ہے زندگی۔ تو آقا کریم کے یہ دو نمایاں بس، وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ۔ مجھے اور آپ کو اپنے اندر اتر کے دیکھنا پڑے گا کیا ہم دوسروں کی ضرورت کے کام آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ شیخ سعدی نے فرمایا نیم نانے اگر خود مرد خدا بزل درویشہ کنن نیم دیگر، جو اللہ کا بندہ ہے اگر اس کے پاس آدھی روٹی ہو تو اللہ کا بندہ ہونے کی علامت یہ ہے